الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته المجتبى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 79. حق جل مجدہ والا ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ رب العالمین اسے کتاب، حکمت اور نبوت دے. ثم یقول للناس، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم ہو جاؤ میری عبادت کرنے والے اللہ کے علاوہ. تو کسی بھی ایسے شخص کے لیے کہ جسے سماوی کتاب اور حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا ہو، وہ ایسا کہے، یہ ممکن نہیں. اللہ کا نبی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم میری عبادت کرو اللہ کے علاوہ؟ یہ ممکن نہیں. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ جن کو کتاب، حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے کہ تم ہو جاؤ اللہ والے، تم ہو جاؤ اس ذات والے کے جس نے تمہیں پالا ہے. بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے تھے. وبما کنتم تدرسون، اور جیسا کہ تم خود بھی پڑھتے تھے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت اور منصب رسالت پر فائز جو حضرات ہیں ان کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء اور رسل فرمایا جن کو کتاب، حکمت اور نبوت دی گئی ہے ان کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ یہ کہتے پھریں یا اس بات کی ترغیب دیں کہ لوگوں ہماری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر. نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے رہے کہ اے لوگوں اللہ والے بنو، تم اللہ والے بنو. اس مقصد کے لیے توحید کی دعوت دینے میں اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں انبیاء نے بڑی بڑی مشقتیں بھی کاٹی. تو اس لحاظ سے فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرمایا کہ کتاب کی تعلیم دیتے تھے، اور جیسا کہ تم خود کتاب پڑھتے، تو قرآن حکیم ہو یا دیگر کتب سماویہ سبھی میں انبیاء کی تعلیمات یہی ہیں. ہر نبی کی تعلیم یہی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بات کرو. آیت نمبر 80 سورہ آل عمران. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دینے لگے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ حکم دیں گے تمہیں کفر کا بعد اس کے کہ تم تو فرما برداری کرنے والے ہو، مسلمان ہو. اس آیت مبارکہ میں اسی پہلے والے مضمون کو مکمل کیا گیا ہے کہ کسی نبی اور رسول کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ حکم دے دے کہ وہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا. بھلا یہ کیسے ممکن ہے
پہلے وہ لوگوں کو بت پرستی اور کفر سے نکالنے کی محنت کریں اور پھر انہیں خود یہ کہیں کہ اب تم شرک کرو، تو ایسا انبیاء اور رسل نہیں کہتے۔ تو پھر جب وہ نہیں کہتے ہیں تو تم نے عیسیٰ کو کیوں خدا کا بیٹا بنا لیا، تین خداؤں میں ایک خدا مان لیا، اور تم نے کیوں عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا؟ جب عزیر بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کی تعلیم بھی توحید پر مشتمل ہے، اور عیسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کی تعلیم اور ان کی کتاب اور ان کی جو بھی دعوت ہے وہ توحید پر مشتمل ہے، تو پھر ان کے متعلق تم شرکیہ باتیں کیوں منسوخ کرتے ہو؟ یہ بتلایا اللہ تعالیٰ نے علماء نجران کو نبی علیہ السلام کی زبان۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے جب لیا اللہ نے پکا وعدہ نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، اور پھر اس کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئیں گے تمہارے پاس رسول جو تصدیق کرتے ہیں، عظیم الشان رسول، پھر آئیں گے تمہارے پاس عظیم الشان رسول جو تصدیق کرتے ہیں اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو تمہاری تعلیم ہے، کتاب ہے، اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں۔ اور فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور پھر تم ان پر ضرور ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور البتہ ضرور تم ان کی مدد کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، تو اللہ نے فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو، لیتے ہو تم اس پر میرا یہ عہد پکا۔ فرمایا قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا جی ہم تو اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم ہی اپنے اقرار پر گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ بات پکی ہو گئی۔ اس آیت مبارکہ میں میثاق نبیین کا تذکرہ ہے، ایک خاص معاہدے کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول سے لیا تھا۔ یہ عالم بالا میں معاہدہ ہوا ہے، عالم ارواح میں۔ تو معاہدہ یہ ہوا نبیوں سے، رسولوں سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، تم لوگ اس کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے پابند ہوگے، لیکن اسی دوران اگر تمہارے عرصہ نبوت میں اور تمہارے عرصہ تبلیغ میں تمہاری کتاب رسالت نبوت کے ہوتے ہوئے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ عظیم الشان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو پھر تمہیں ان کو تسلیم کرنا ہوگا، اور ان کی تعلیمات تمہاری تصدیق کرے گی، اور پھر تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی کتاب بھی مانو گے، اور فرمایا کہ ان کی کتاب تمہاری تصدیق کرے گی، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گی، تم ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا، پھر تمہاری نبوت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور تعلیم، وہ اس پر سب نے اقرار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس عہد و پیمان پر ان سب سے گواہی لی اور اپنی گواہی بھی ثبت فرما دی۔ تو یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اوپر گویا کہ ایک عظیم اور بڑی روشن دلیل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر ایمان لائیں گے، قرآن پر عمل کروائیں گے، نہ کہ انجیل پر۔ یہ اللہ کا عہد اس طرح سے پورا ہوگا۔
فمن تولا، آیت نمبر 82، بعد ذالک، یہ ساری اصلاح جو ہے یہ فرمایا عیسائیوں کی جا رہی ہے۔ گزشتہ صورت میں یہود کی اصلاح کا پروگرام تھا۔ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، پھر جو شخص اس کے بعد منہ موڑ لے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو فاسق قرار دیا گیا ہے جو انبیاء سے لیے جانے والے اس عہد اور پیمان سے اعراض کریں۔ تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ کسی نبی نے بھی اس معاہدے سے روگردانی نہیں کی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو نبی علیہ السلام کی بعثت کی خبر دی، اور ہر نبی نے اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تاکید کی۔ تو لہٰذا اگر کسی نے روگردانی کی ہے تو وہ ان کی امتوں نے کی ہے، انبیاء کرام نے روگردانی نہیں کی۔ تو فمن تولا بعد ذالک، لیکن اللہ تعالیٰ نے خبردار کیے، فمن تولا بعد ذالک، جو کوئی شخص اس کے بعد منہ موڑے گا وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ افغیر دین اللہ یبغون، فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شخص جو آسمانوں میں ہے، فرمایا کہ وہ اور زمین میں ہے، وہ اطاعت کرتا ہے اللہ رب العالمین کی، خوشی سے ہو یا زبردستی۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں لوگوں سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے علاوہ کیا کسی اور دین کی تلاش میں؟ بھلا کوئی اور دین یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتا سکتا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا نہیں ہے وہ ہمیں کیسے بتا سکتا ہے ہمیں چلنا کیسے؟ بھائی جو کسی چیز کو بناتا ہے وہی بتاتا ہے یہ کیسے چلے۔ جس نے بنایا نہیں وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ یہ کیسے چلے گا انسان؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور یہ ساتھ رہنما کتاب دی ہے کہ اس طرح سے انسان چلے گا تو یہ کامیاب رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگوں سے سوال ہے آیت نمبر 83 میں کہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی وہ تلاش میں ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے، آسمان اور زمین کی ہر مخلوق تو اللہ کی اطاعت گزار ہے، تو پھر اشرف المخلوقات جو انسان ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے کیوں بھاگتا؟ کیوں یہ کسی اور دین کی تلاش کے اندر گویا کہ سرگرداں ہیں؟ تو فرمایا جتنی بھی چیزیں ہیں ارض و سما کی یا مخلوقات ہیں وہ خوشی سے یا کرہن زبردستی اللہ کی اطاعت کر رہی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو گویا کہ زبردستی اطاعت پر مجبور کیا ہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بعض اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ کی اطاعت کر رہی، اور بعض مخلوقات کو اللہ نے ارادہ اور اختیار کی صفت عطا نہیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور فرمانبرداری کے لیے تیار نہیں۔ پہاڑوں کو جن مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ پورا کر رہے، تو یہی عبادت ہے ان کی۔ اور اسی طریقے سے پورا شمسی نظام اور سولر سسٹم ہے، ان کو جن مقاصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ مقصد پورا کر رہے۔ وہ اگرچہ اس طرح کا اختیار یا شعور نہیں رکھتے ہیں جیسے انسان رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی اطاعت کے اندر موجود ہے۔ آگے فرمایا قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔
آیت نمبر 84، ترجمہ اس کا یہ ہے، فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کہو کہ آمنا باللہ، کہ ہم نے مان لیا اللہ کو، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل علینا، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے ہیں کہ جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، یعنی تورات انجیل، یہ علماء نصارہ سے فرمایا جا رہا ہے تو ان پر انجیل نازل ہوئی، وما انزل علی ابراہیم، اور جو کچھ نازل ہوا ہے، نازل کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء اپنے رب کی طرف سے، ہمارا ان سب پر ایمان، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کی فرما برداری کرتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 84 مخاطب کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو تمام انبیاء اور رسل اور ان پر نازل ہونے والے صحیفے، کتابیں، تعلیمات، اس پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ تو بہرحال آپ نے یہ دعوت دی، اور مسلمان جو ہے تمام انبیاء اور رسول کو مانتے ہیں، سبھی کی تعلیمات کو سچا مانتے ہیں، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے مانتے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ جب ہم سب کو سچا مانتے ہیں، ہمارے نبی کو بھی سچا مانا، اور جب ہم سب کتابوں کا احترام کرتے ہیں تو ہماری کتاب قرآن کا بھی احترام کیا، سب انبیاء کا احترام کرتے ہیں تو ہمارے پاک پیغمبر کا بھی احترام کیا جائے۔ یہ مطالبہ معقول مطالبہ ہے۔ جب ہم سب کو مانتے ہیں تو ہمارے پاک پیغمبر کو اور ہماری کتاب کو مانا جائے، یہ معقول مطالبہ ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسے اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ میں واضح فرما دیا کہ اللہ کے ہاں قابل قبول جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، جیسا کہ پہلے بھی آیا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام۔ اس کے علاوہ جس دین یا زندگی گزارنے کے انسان طریقے کو تلاش کرے گا، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، مقبول نہیں، مقبول صرف اسلام کا راستہ ہے۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور فرمایا کہ اور یہ بھی گواہی دی انہوں نے کہ ان الرسول حق، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے، پھر بھی وہ انکار کرتے، پہلے گواہیاں دیتے تھے، تصدیقیں کرتے تھے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں رہنمائی کرتا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے۔ آیت نمبر 86۔ تو اس آیت مبارکہ میں مرتدین کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، جو دین سے پھر جاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد جو دین سے پھر جاتے ہیں، مرتد لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ پہلے ایمان لے آئے اور نبی علیہ السلام کے سچا ہونے کی گواہی دی، اس کے بعد پھر کفر کے اندر جو ہے وہ گھس گئے، اور انہیں کیسے ہدایت ملے گی؟ تو فرمایا کہ وہ واضح دلائل اور شواہد دیکھنے کے بعد بھی گمراہ ہو گئے ہیں، تو ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو اسی طرح وہ اہل کتاب جنہیں نبی علیہ السلام کے برحق ہونے کا یقین ہے، اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ اللہ نے شرف نبوت اور شرف رسالت سے نبی علیہ السلام کو نوازا ہے،
اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ جو مرتد ہو جاتے ہیں، جو جاننے بوجھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی صفات کو سابقہ کتابوں میں پڑھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے آپ پر، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتے یعنی اللہ کی رحمت سے دور نہیں۔ خالدین فیہا، یہ رہیں گے اس اللہ کی لعنت میں ہمیشہ، لا یخفف عنہم العذاب، اور نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی کہ یہ کہیں کہ چلے جی ہم سے دنیا میں پہلی زندگی میں غلطی ہو گئی، ہمیں دوسری دوبارہ زندگی دے دی جائے تاکہ ہم جا کے اپنی سابقہ زندگی کا ازالہ کر کے ایمان لے آئیں، تو یہ مہلت بھی نہیں ملی، کیونکہ یہی زندگی ہے جو کچھ ہے، اسی میں ہی اپنی آخرت کو انسان نے سنوارنا ہے اور اسی میں ہی اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے۔ فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذالک، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لے واصلحوا، اور اپنے آپ کو سنوار لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 99 ہے۔ تو فرمایا جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو سنوار لے تو اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے۔ کوئی بھی سچے دل سے اسلام لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کافر توبہ کرے کفر سے، گناہ گار توبہ کرے گناہ سے، اللہ معاف فرما دیتے۔ الاسلام تہدم من کان قبلہ، اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ تو کافر کی توبہ ہے، اور گناہ گار کی توبہ اس کے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں، ہے تو مسلمان لیکن گناہ گار ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی اعلانیہ کوئی پوشیدہ۔ تو فرمایا جو گناہ گار توبہ کرے گا اس کے لیے حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیے۔ تو کافر توبہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، ایمان لے آئے کفر سے توبہ، اور گناہ گار توبہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ البتہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جو حقوق ہیں، کافر اگر توبہ کرے کفر سے تو اس کو تو حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کو حکم ہی نہیں تھے، وہ مکلف ہی نہیں تھا، لیکن وہ حقوق العباد ادا کرے گا۔ یہ نہیں ہے مطلب کہ کافر نے اسلام تو قبول کر لیا، اب کسی کا قرضہ دینا تھا تو وہ معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ حقوق اللہ معاف ہے، گناہ معاف ہے، لیکن حقوق العباد کافر کو بھی معاف نہیں، اسلام لانے سے معاف نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر مسلمان گناہ گار توبہ کرے گا تو اس کے گناہ تو معاف ہوں گے، گناہ جو کیے اس نے وہ معاف ہوں گے، لیکن جو حقوق اللہ یا حقوق العباد ہوں گے یہ دونوں معاف نہیں ہوں گے۔ نمازیں نہیں تھی پڑھی وہ پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ نہیں تھی دی وہ دینی پڑے گی، حج نہیں تھا کیا تو خیر وہ تو زندگی میں کسی موقع پہ بھی کر لے ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کا قرضہ دینا تھا یا لوگوں کے حقوق غصب کیے تھے، مالی حقوق تھے یا تکریم و عزت کے حقوق تھے، کسی کی غیبت کی تھی یا وغیرہ وغیرہ، تو یہ حقوق تو یا معاف کرانے سے ہوتے ہیں یا پھر ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں، معاف کرانے سے یا معاف ہوں گے یا ادا کرنے سے۔ خیر بہرحال یہ توبہ سے متعلق اب جہاں کہیں بات آئے گی تو اسی بات کو ذہن نشین رکھا جائے، دوبارہ دہرائیں گے، یہ تفصیل ہے توبہ سے متعلق۔ باقی توبہ جو ہے اس کے فضائل بہت زیادہ ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔
اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنا، پلٹنا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور اس پر حدیثوں میں واقعات بھی بہت ہیں کہ کس کس طرح سے لوگوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ ایک مستقل جو ہے عنوان ہے، یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی اس حوالے سے اس کو پڑھنا چاہے تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عربی میں ریاض الصالحین، اس کے اندر یہ عنوان بڑا بہترین، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم۔ یہ آیت نمبر 80۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اولئک ھم الضالون، یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو آیت نمبر 90، اس آیت مبارکہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ کفر کے اندر اور مرتد ہونے میں اتنا آگے ہو گئے ہیں کہ اب ان کی واپسی جو ہے مشکل ہو گئی ہے، تو ان کے قدم ایمان کی طرف اب واپس پلٹنے والے نہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی حق کی اور اہل حق کی مخالفت میں گزاری ہے۔ تو جب موت اور زندگی کی کشمکش میں، سکرات میں انہیں گویا توبہ کا خیال آیا ہے، تو اب تو ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ توبہ کا وقت نہیں ہے۔ توبہ کا وقت فرمایا غرغرہ موت کے طاری ہونے سے پہلے، سکرات کے طاری ہونے سے پہلے تک، یا پھر سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے تک۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج جس دن مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر اس کے بعد قیامت فوری آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، باقی اس کے بعد بھی دنیا کا نظام رواں دواں رہے گا۔ کتنا عرصہ رہے گا والعلم عند اللہ، لیکن یہ دنیا کا آخری دن نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ یہ دنیا کا آخری دن نہیں ہے، تو دنیا کا آخری دن تو آخرت ہے، قیامت ہے۔ یہ بس ایک علامت ہے اس بات کی کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہوگی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے ہیں، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، فرمایا کہ زمین بھر کر سونا، اگر یہ زمین بھر کر سونا دے کر اپنے عذاب سے جان چھڑانا چاہیں تو نہیں چھڑا سکتے۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اس سونے کو فدیے کے طور پر دے تو فرمایا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگاروں میں سے نہیں۔ تو بہرحال آپ یہ توجہ فرمائیں کہ اس آیت مبارکہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کافروں کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ ابھی سے بتا دیا ہے تاکہ کل کلاں کو یہ نہ کہے جی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ نہ تو عذاب سے چھٹکارے کے بدلے میں زمین بھر کسی کے پاس سونا ہوگا اور نہ چھٹکارا ہوگا، اور اگر ہو بھی صحیح بالفرض و تسلیم، ممکن نہیں ہے ایسا کسی کے پاس ہو، لیکن بالفرض و تسلیم کسی کے پاس ہو تب بھی وہ لے کر اس کو عذاب سے چھٹکارا نہیں دیا جائے گا، وہ اس قسم کا کوئی ماحول نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ اگر روئے زمین کے خزانے ایک آدمی سے
اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اگر ساری زمین کے خزانے تیرے پاس ہوں اور میں تجھ سے وہ سب مانگوں تو مجھے دے دے گا؟ تو وہ فوراً کہے گا کیوں نہیں، ضرور میں دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو دنیا میں تجھے بہت آسان کام کا تقاضا کیا تھا، لیکن تو نے تو وہ آسان کام نہیں کیا۔ میں نے تو یہ کہا تھا میرے ساتھ شرک نہ کرنا، تو یہ بات نہیں مانا دنیا میں۔ تو اب تو سارے دنیا کے خزانے دے کر عذاب سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے، تو اب وہ سارے خزانے دینا تیرے لیے کیسے آسان ہوگی؟ اس وقت تو معمولی پیسہ بھی نہیں دیتا تھا اللہ کے راستے۔ تو فرمایا کہ اب تیرے لیے دردناک عذاب ہے، تو نے اس وقت شرک کر لیا تھا۔ آسان تھا، یعنی انبیاء بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، وہ نہ بھی ہوں تب بھی انسان کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ اتنا بلند و بالا بغیر سہارے کے آسمان بنانے والا کوئی ہے، اور اس کے اندر ستارے، چاند، سورج، گرمی سردی کا نظام بنانے والا بھی کوئی ہے، یہ زمین اور اس کے اندر اتنی نباتات، فصلیں اور حشرات اور جناب والا جاندار، یہ سب بنانے والا انسان کوئی ہے۔ تو پہاڑ، اس کے نفع، یہ آبشاریں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پانی کا سسٹم، کتنا خوبصورت نظام ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کا بنایا کہ پہاڑوں پہ برف پڑتی، وہ پانی جناب والا نہ گندا ہوتا ہے نہ ناپاک ہوتا ہے، نہ کوئی اس کو خراب کر سکتا ہے، نہ کوئی وہاں جا سکتا ہے، بالکل شفاف وہ پڑا رہتا ہے۔ پھر جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے گرمی اور تمازت سے، وہ پانی برف پگھلتی ہے اور ندی نالوں اور دریاؤں کے ذریعے سے انسان اور انسانوں کے جانوروں اور زمینوں اور کھیتوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو ایسا کون کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ تو یہ انسان کو تو خود سوچنا چاہیے، یعنی ہر لمحہ ہم اللہ کی نعمتوں کے محتاج بھی ہیں اور ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر ہم عقلاً بھی کہیں نہیں جا سکتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا ہرگز نہیں حاصل کر سکتے تم نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء، اور تم جو بھی خرچ کرو گے کچھ بھی کسی چیز میں سے، فإن اللہ بھی علیم، تو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک خاص پس منظر ہے، وہ پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو لوگ اصحاب صفہ تھے، نبی علیہ السلام کی مسجد میں چبوترے میں رہ کر دین کا علم حاصل کرتے تھے، دور دراز سے آنے والے حضرات صحابہ کرام اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کے ہو گئے تھے، وہیں یہ فقراء، مسافر حضرات، مدرسے صفہ کے طلباء رہتے تھے۔ ان کا کھانا پینا مدینہ کے انصار اور صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے۔ تو یہ حضرات دین کا علم حاصل کرتے نبی علیہ السلام سے شب و روز، لیکن اگر کوئی جہادی مہم کی ضرورت ہوتی تو وہاں بھی نبی علیہ السلام ان کو روانہ فرما دیتے۔ تو اہل مدینہ آتے، کوئی کھجورے لا کے دیتا، کوئی دودھ لا کے دیتا، کوئی روٹی گوشت لا کے دیتا، تو اس طرح ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ آ کے رکھتے جاتے تھے، یہ جب اپنے تعلیم تعلم سے فارغ ہوتے، سہولت ہوتی، ان کو وقت ملتا، تو یہ ان چیزوں کو اپنا برت لیتے، استعمال کر لیتے، کھا لیتے، پی لیتے، آسودہ حال ہو جاتے اور پھر سو جاتے۔ اپنا طالب علمی کا جو بھی ایک ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق یہ زندگی گزارتے۔ یہ پڑھتے تھے دین کو، اور مدینہ والے
ان کی کفالت کرتے تھے یہ پڑھتے تھے اور وہ ان کی کفالت کرتے تھے. تو جب تازہ کھجوریں آتی تھیں تو کھجوروں کے خوشے اور ڈھیر کے ڈھیر وہ بہرحال ان حضرات کو وہ خدمت میں پیش کیے جاتے. تو ایسے ہی ایک شخص نے اپنے باغ سے وہ کھجوریں تو لا کے دی ان کو، لیکن ایک خوشہ لا کے دیا جو ردی تھا. ردی کا معنی یہ ہے کہ کھجوروں کی کئی قسمیں ہوتی. اس بندے کے پاس اعلیٰ قسم کی کھجوریں بھی تھی، لیکن اس نے ان اعلیٰ قسم کی کھجوروں میں سے تو اصحاب صفہ کی خدمت نہیں کی، بلکہ کم درجے کی جو تھی کھجوریں وہ تھی. ردی کا یہ معنی ناقابل استعمال، ایسا نہیں ہے، یعنی یہ عربی کا ردی کہ اعلیٰ درجے کی تو نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ قابل استعمال تو تھی لیکن اعلیٰ درجے کی تھی. تو جب وہ لا کھڑی کی اس نے، اللہ اکبر، تو ابھی حضرات صحابہ کرام نے تو اس کو استعمال نہیں کیا، وہ لٹکی ہوئی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ ان اصحاب صفہ پر خرچ کرنے والے مالدار، زمیندار، کاشتکار اور یہ جو باغ کے مالک ہیں ان کو بتلا دو کہ تم نے عمدہ اور اعلیٰ کھجوریں تو اپنے پاس رکھ لی ہیں اور ان کو ذرا کم درجے کی تم نے کھجوریں پیش کی ہیں، تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکے ہو. اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نیکی کو حاصل کرنا ہے اور نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو کم درجے کی چیز خرچ کر کے تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو. نیکی کو تم تب حاصل کر سکتے ہو کہ جب تم اعلیٰ درجے کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو جو لوگ مدارس کی خدمت کرتے ہیں اور طلباء کی خدمت کرتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں ان کی بڑی فضیلت بیان کی کہ وہ جو خود استعمال کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اچھی چیز وہ مدارس والوں کو دیتے ہیں، طلباء کو دیتے ہیں، دین پڑھنے والوں کو دیتے ہیں. اس کے بعد سے صحابہ کرام کا ایسا ذہن بنا. خیر وہ خوشہ اس صحابی نے اٹھا لیا وہاں سے. تو دین کے طالب علموں کے کھانے پینے پر اللہ کی نگاہ ہر چیز پر ہے، لیکن اس کے لیے جبرائیل امین کو اللہ نے بھیج دی، آیت نازل ہو گئی. تو اس لیے جو حضرات یہ انتظام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ طلباء کرام کی خدمت میں پیش کی جائے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ صحابی اپنے اس یعنی ردی کھجور کے خوشے کو واپس لے اور اس کی جگہ میں زیادہ مقدار میں عمدہ اور اعلیٰ کھجوریں جو ہے وہ لے آئے. اور ایک اور صحابی تھے ابو طلحہ الانصاری، وہ بھی بیٹھے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو چونکہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی، انصار کے بارے میں اور اصحاب صفہ کے یہ خرد و نوش کے بارے میں نازل ہوئی، تو وہ بھی دیتے تھے اللہ کے راستے میں، اصحاب صفہ کو پہلے بھی دیتے تھے. تو مسجد نبوی کے بالکل عین سامنے ان کا بڑا عمدہ باغ تھا. مدینہ میں یہ سب سے اچھا باغ تھا. اس کی کھجوریں بھی اور دیگر جو ہے وہ باغات بھی اور پانی بھی، کنواں بھی، سب بہت اعلیٰ تھا، میٹھا پانی تھا. اور ان کے بہت باغ تھے حضرت ابو طلحہ الانصاری کے، کوئی ایک باغ نہیں تھا. مدینہ اور اس کے اطراف میں بہت کھیت اور باغ تھے، لیکن ان کو اپنے تمام کھیتوں اور باغوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ باغ جو تھا وہی تھا جو بالکل مسجد نبی کے سامنے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باغوں میں جانا اور کنویں کا
میٹھا اور ٹھنڈا پانی پینا، اور وہ خلوت میں جا کر اللہ کی یاد میں محو رہنا، اور یہ قدرتی اور حسین مناظر دیکھنا، یہ آپ کو بہت محبوب تھا۔ تو آپ باغوں میں بکثرت تشریف لے جاتے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے اس میں موقع حضرت ابو طلحہ الانصاری کے باغ کو میسر آتا تھا، کیونکہ بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا یہ باغ۔ تو ادھر مسجد ختم ہوئی، ان کا باغ شروع ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو طلحہ الانصاری کہنے لگے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو وہ چیز جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ الانصاری کہنے لگے، حضرت میرے باغوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ باغ اور محبوب باغ جو ہے وہ یہی ہے جو مسجد نبوی کے سامنے۔ تو آپ گواہ ہو جائیں، میں یہ اللہ کے راستے میں کیا کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، وقف کرتا ہوں، کیونکہ سب سے محبوب مال یہی ہے۔ اب صحابہ کرام تو اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے تھے، جی نہیں چراتے تھے، بہانے نہیں بناتے تھے، بس جو ہی اللہ کا حکم آیا، بلکہ انتظار میں رہتے ہیں اللہ کا حکم آئے اور ہم عمل کریں۔ تو دیر نہیں کی انہوں نے، ادھر سے جبرائیل امین یہ آیت لے آئے، اور ادھر سے فوراً انہوں نے اصحاب صفہ کو ایک باغ وقف کر دیا، کہ ایک خوشے سے بات چلی تھی، وہ نکما یا عمدہ کھجوروں میں کم درجے کے، عمدہ کھجوروں کے مقابلے میں کم درجے کے کھجوروں کا خوشہ، وہ بھی چلا گیا، لے لیا گیا واپس، اس کی جگہ بھی اچھی کھجوریں دے دی صحابہ کرام نے، اور فرمایا کہ پھر پورا باغ، بس پھر تو حضرات صحابہ کرام اپنی پسندیدہ اور عمدہ اور اعلیٰ چیزیں پیش کرنے لگے اصحاب صفہ کو، اور کوئی جس کے پاس جو سب سے اچھا تھا، کسی نے کیا پیش کیا، کسی نے کیا پیش کیا۔ تو اس طرح سے ان مسافروں اور دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ نے خوشحالی کا انتظام کر دیا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، ہمارے ہاں لوگ خرچ کرتے ہیں، وہ اس میں خواہش نفس کا لہذا وہ زیادہ خیال کرتے، جہاں ان کا دل کرتے وہاں کرتے۔ خرچ کرنے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی منشا زیادہ کہاں ہے خرچ کرنے کی، کیونکہ حکم تو اللہ کا پورا کرنا ہے، حکم تو اللہ کا پورا کرنا ہے، تو خرچ کرنے کی اللہ کی منشا زیادہ کہاں ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ ورنہ بہت سی تنظیمیں، ادارے ہمارے ملک میں ایسے یہ ہیں جو لوگوں کی زکاتوں سے الیکشن لڑتے، بالکل عام ہے بات یہ، اور ان کا بے جا استعمال کرتے، بے دریغ استعمال کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مال خرچ کہاں کرنا ہے، اس کے مصرف کیا ہے زکوٰۃ کا۔ جب انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں، وہ زکوٰۃ کے احکام ہی نہیں جانتے، وہ مسلمانوں کی زکوٰۃ کہاں صحیح جگہ میں لگائیں، یا مسلمانوں کے دیگر اموال صدقات و سخاوت کہاں صحیح جگہ لگائیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس لیے خرچ کرنے والے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جہاں خرچ کرنے کے احکام اللہ نے دیے ہیں ان کو پڑھیں، کہ اس سلسلے میں ہمارے اللہ کی مرضی کیا ہے، جو ہمارے مطلب یہ ہے کہ دین میں رہنمائی کی گئی ہے اس کے مطابق خرچ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ میں ہمارا دل نہیں مانتا، ہم یہ چاہتے ہیں زیادہ مناسب وہاں ہے، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ بتلائیں گے کہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کیا خرچ کرنا ہے اور کتنا خرچ کرنا ہے، یہ سب بتایا ہوا شریعت میں۔ تو اللہ سے، اللہ کے دین سے، قرآن سے، نبی علیہ السلام کی سنت سے، صحابہ کے طریقے سے رہنمائی لے کے خرچ کرے، یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت بڑی عبادت ہے، مالی عبادت، تو وہ تاکہ صحیح طریقے سے خرچ کرنا ہو جائے اور اس کا ثواب بھی ملے۔
فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم نیکی کا اعلیٰ درجہ ہرگز حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنے لگو۔ سبحان اللہ۔ وما، یہ حدیثوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اس میں صرف خرچ کرنا نہیں ہے، اس میں تو ہر چیز آ گئی کہ اپنے لیے راحت پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے راحت کا انتظام کرو، اپنے لیے سلامتی پسند کرتے ہو تو دوسرے کے لیے سلامتی کے اسباب پیدا کرو۔ فرمایا آیت نمبر 92، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ اس آیت نمبر 93، اس میں بنی اسرائیل پر کھانے کی تمام چیزیں حلال کی گئی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل الطعام، ہر ایک کھانے کی چیز، کانا تھی، ہلن حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ جو حرام کر دیا یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنے آپ پر، اپنے گویا کہ اپنے جی پر، اپنی ذات پر حرام کر دیا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، قل، فرما دیجئے، فاتو بالتورات، لے آؤ تم تورات، فتلوہا، پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب، پس وہ شخص کہ جس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں، دونوں میں، 93 اور 94 میں، بنی اسرائیل پر، یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر کھانے کی تمام چیزیں حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اب حلال ہیں وہ پہلے بھی حلال تھیں، یعنی شریعت اسلامیہ میں۔ البتہ یعقوب علیہ السلام نے ذاتی طور پر اپنے لیے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا، حرام نہیں کیا تھا، انہیں بیماری تھی کوئی، تو اس میں پرہیز کے طور پر اس کا استعمال چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایک الگ چیز ہے، حرام ہونا الگ چیز ہے۔ پرہیز کے طور پر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ اپنے لیے کیا کر لیا تھا، منع کر لیا تھا۔ انہیں پاؤں کی رگ میں بہت تکلیف اور درد ہوتا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا، یا ان کو کسی نے بتایا کہ یہ چیز اس میں وہ مناسب نہیں ہے، یا یہ ہے کہ یہ اپنی مرغوب چیز میں انہوں نے کہا تھا چھوڑ دوں گا، تو ان کو یہ چیز مرغوب تھی، اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت، تو انہوں نے یہ چھوڑا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے خیر ان کو شفا عطا فرما دی، ان کے احترام میں ان کی اولاد نے بھی یہ دو چیزیں چھوڑ دی۔ تو یہ تو تورات سے نازل ہونے، تورات سے بہت پہلے، اس کے نازل ہونے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ تورات جو نازل ہوئی ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نازل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور تو بہت پہلے کا دور ہے۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، یہ حرام ہے ہمارے لیے، اور ہم اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے، یہ حرام ہے ہمارے لیے، تو یہ بنی اسرائیل کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ تورات میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے یہ استعمال نہیں کرتے تھے اس لیے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، تو فرمایا یعقوب علیہ السلام کے دور میں تو تورات نازل نہیں ہوئی، تورات تو بہت بعد میں نازل ہوئی۔ یہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے،
اونٹ کے گوشت اور دودھ کے حرام ہونے کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ تورات میں ہے تو پھر تو اللہ پر جھوٹ ہے، کیونکہ تورات تو اللہ پاک کی عطا کردہ کتاب ہے۔ فرمایا اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پھر تورات میں سے دکھا دو، پڑھو تورات کو، وہ حصہ، وہ حکم، وہ آیت کے جس میں یہ لکھا ہو کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے اور اونٹنی کا دودھ حرام ہے، لیکن جھوٹے تھے تو تورات نہیں لا سکے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم پسندیدہ ترین چیز خرچ کرو گے تو نیکی کو پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دی۔ اب دیکھیں نا، مسلمانوں کو یہ کہا، یہ بات تو چلی اصحاب صفہ سے کہ ان کو ردی کھجوروں کا خوشہ دیا گیا، تو فرمایا کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں دو گے تو یہ نیکی کو پہنچو گے، کیونکہ اپنی پسندیدہ چیزیں انبیاء نے بھی چھوڑی ہیں۔ یہ مثال دے کر یعقوب علیہ السلام کی صحابہ کو نیکی پر ابھارا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزیں، اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو ہے آپ کو تو بہت مرغوب تھا، یعقوب علیہ السلام کو بہت پسند تھا، لیکن اس بیماری کی وجہ سے منت کے طور پر یا پرہیز کے طور پر آپ نے چھوڑ دیا۔ تو فرمایا تم بھی اگر پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے دو گے، اپنے آپ سے ہٹا دو گے، تو یہ انبیاء کا کام ہے، یہ یعنی اولو العزم لوگوں کا کام ہے، تو بڑی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، یہ آیت نمبر 95۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، حنیفا جو سب سے یکسو ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہودیوں کو چاہیے کہ وہ ہٹ دھرمی کو چھوڑیں، ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے، تو یہ کیوں عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کے شرک کرتے، یا یہ کیوں عیسائی، یہ بھی بنی اسرائیل ہیں، حضرت عیسیٰ کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا یا ابن اللہ کہہ کر کیوں شرک کرتے، جبکہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ تو حضرت ابراہیم تو مشرک نہیں تھے، وہ تو مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، مطیع تھے، تو تم بھی شرک نہ کرو اور اللہ کے فرما بردار اور مطیع ہو جاؤ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا تھا، باپ کو چھوڑ دیا، کنبہ قبیلہ برادری رشتہ دار چھوڑ دیے، علاقہ چھوڑ دیا، بادشاہ وقت سے ٹکر لے لی، ہجرت کر لی، حتیٰ کہ کتنی یعنی امتحانات سے آپ گزرے ہیں، مشقتوں سے، تکلیفوں سے گزرے ہیں، کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بھی وادی غیر ذی زرع کے اندر جو ہے کیا کہ چھوڑ دیا، اور پھر ذبح کے لیے تیار ہو گئے، تو بیوی کی محبت بھی اللہ کے لیے چھوڑی، اولاد کی محبت بھی اللہ کے لیے چھوڑی، تو اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا نہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ تو یہ ہمیں سبق اس لیے نبیوں کے بتلائے جا رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں ان واقعات میں سبق، کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ اپنی زندگی میں جب ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ ہو، اور دوسری طرف ہمارا کوئی بھی تعلق ہو، والد کا، اولاد کا، اور اسی طریقے سے جناب والا
کنبے قبیلے بھائی بند لوگوں کا اور دیگر جو انسان کے علائق ہوتے ہیں تعلقات ہوتے ہیں تو سب کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہ چھوڑے انسان۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات۔ اگر کوئی نسبت کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو یہود و نصارہ نسبت تو کرتے تھے، خالی نسبت کرتے تھے، لیکن اس نسبت کی لاج نہیں رکھتے تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، فرمایا کہ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ بابرکت ہے اور وہ مرکز ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم۔